کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے، میرے گھر کے قریب اجمل صدیقی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ آ کر مقیم ہوئے۔ موصوف لاہور کے نواح میں ایک ہائی اسکول کے پرنسپل تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دینی جماعت کے تعلیمی شعبے کے انچارج بن کر یہاں آئے تھے۔ صدیقی صاحب بہت حلیم الطبع اور نمازوں کے سختی سے پابند تھے، اس لیے مسجد میں آتے جاتے ہمیں اکثر ایک دوسرے کی رفاقت حاصل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ میں ان کے ضروری احوال سے باخبر ہوتا رہا۔ پتہ چلا کہ صدیقی صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ برسوں سے امریکہ میں مقیم ہے، ایک ہی بیٹی ہے اور وہ گجرات کے قریب ایک قصبے میں بیاہی ہوئی ہے۔ چنانچہ آج کل موصوف اپنی اہلیہ کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اہلیہ گزشتہ 8 سال سے مفلوج حالت میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی حالت غیر معمولی طور پر دگردوں ہے۔ صدیقی صاحب اپنی بیگم کی بیماریوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اکثر رو پڑتے تھے۔ فرمایا کرتے، اس بیچاری کی ٹانگیں جڑ گئی ہیں، لمبے عرصے سے چت لیٹے لیٹے اس کی کمر زخموں سے بھر گئی ہے، نہ وہ کروٹ بدل سکتی ہے، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتی ہے، نہ خود کچھ کھا پی سکتی ہے، نالی ہی سے سیال صورت میں یعنی شوربے کی صورت میں خوراک دینی پڑتی ہے۔ وہ بہت ہی نمناک آنکھوں کے ساتھ اور گلوگیر لہجے میں اپنی ببتا سناتے، ڈاکٹر صاحب، کسی ہاسپٹل میں ایک مریض کی 4 افراد جو خدمت انجام دیتے ہیں، وہ اس بڑھاپے میں مجھ اکیلے کو کرنی پڑتی ہے، یعنی زخموں کی ڈریسنگ کرتا ہوں، نالی کے ذریعے خوراک دیتا ہوں اور لباس اور چادر وغیرہ تبدیل کرتا ہوں، اور یہ سب کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ایک جز وقتی خادمہ رکھی ہوئی ہے، وہ کھانا پکا دیتی ہے، گھر کی صفائی کر دیتی ہے اور برتن دھو دیتی ہے، باقی سارے امور مجھے ہی انجام دینے پڑتے ہیں۔ صدیقی صاحب چونکہ میرے گھر کے قریب ہی رہتے تھے اور اس حوالے سے وہ میرے پڑوسی تھے، اس لیے میں وقتاً فوقتاً ان کے گھر پر حاضری دیتا رہا، ان کی مزاج پرسی کرتا، دل جوئی کرتا اور مختلف حوالوں سے اپنا تعاون پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ اس سے موصوف مجھ سے بہت خوش تھے اور میرے ضمیر کو بھی بہت اطمینان اور مسرت حاصل ہوتی تھی۔ صدیقی صاحب کو جب پتہ چلا کہ مجھے ہومیوپیتھی سے دلچسپی ہے تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، دیکھیں، میں آپ کا پڑوسی ہوں اور بہت ستم رسیدہ ہوں، اس لیے میرے ساتھ مزید تعاون کریں، میں بوڑھا ہوں اور کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہوں، میں ایلوپیتھک دواؤں سے تنگ آ گیا ہوں، میری بیگم کا تو آپ کے پاس کوئی علاج نہیں، لیکن میرے علاج میں آپ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خواہش پر میں انہیں مختلف اوقات میں دوائیں فراہم کر دیا کرتا تھا، جس سے وہ بہت مطمئن تھے، اور ہومیوپیتھی پر ان کا اعتماد اس قدر بڑھ گیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیگم کی تمام علامات لکھ کر مجھے دیں، کہنے لگے، آپ اسٹڈی تو کریں، عین ممکن ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور میری بیگم صحت یاب ہو جائے۔ میرے پاس علاوہ دیگر کتابوں کے ڈاکٹر کاشی رام کا 3 جلدوں پر مشتمل مفصل میٹریا میڈیکا بھی موجود تھا، جس میں ہر مرض کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات بھی درج ہیں۔ چنانچہ جب میں نے علاماتوں کے مطابق اصل دوا کا کھوج لگایا تو وہ ویلریانا دریافت ہوئی اور میں اس کی تفصیلات پڑھ کر کانپ اٹھا۔ دوا کیا ہے؟ سزا اور عقوبت کی مختلف صورتوں کا مجموعہ ہے۔ چند متعلقہ اشارات ملاحظہ فرمائیں۔ کھانے سے قبل ذائقے میں تعفن، قوائے عقلیہ کند ہو جائیں، مریض خیال کرے کہ اس کے نزدیک جانور لیٹے ہوئے ہیں، گویا وہ ہر وقت خوف اور اذیت میں مبتلا رہے، سوتے وقت حلق میں دم گھٹنے کا احساس جس کی وجہ سے مریض ہڑبڑا کر جاگ جائے، بائیں کندھے سے انگلیوں تک بے حد کھنچنے والا درد، بازوؤں میں اینٹھن والے اور پھاڑنے والے درد۔ ہومیوپیتھی کا علم اور فن طبی دنیا کا ایک عجوبہ ہے جس کا کسی بھی دوسرے شعبہ طب میں کوئی جواب نہیں۔ ایک ماہر فن ہومیوپیتھ چند علامتوں سے مریض کے نہا خانہ دل میں جھانک سکتا ہے اور اس کے باطن کے بہت اندر اتر کر اس کے مخفی عزائم اور خصائص سے آگہی حاصل کر سکتا ہے۔
چنانچہ مذکورہ بالا علامات نے یہ حقیقت مجھ پر عیاں کر دی کہ صدیقی صاحب کی بیگم کا جسم ہی خدا کی گرفت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی روح اور احساسات کو بھی شدید قسم کی اذیت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں صدیقی صاحب کے سارے احوال کی روشنی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کا ذکر میں نے اپنے بڑے بیٹے سے بھی کیا کہ صدیقی صاحب اور ان کی بیگم سے کوئی ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غیر معمولی انداز میں ناراض کر دیا ہے، ورنہ وہ تو بہت ہی رحیم و کریم ہے اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اپنے بندوں کو لامتناہی عرصے کے لیے مصیبت اور اذیت میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ نے اپنے فضل سے سارے معاملے کو میرے سامنے واضح اور بالکل کھول کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز مجھے اپنے ایک عزیز شاگرد کے ساتھ شیخو پورہ جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر ایک جگہ جا کر ہمیں تعزیت کرنی تھی۔ وہ پروگرام کے مطابق گاڑی لے کر آ گیا، اس کے ساتھ اس کے ماموں بھی تھے۔ تعارف کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں یہاں صدیقی صاحب کی بیگم کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، وہ بیچاری ایک عرصے سے بیمار ہے اور صدیقی صاحب سخت آزمائش میں مبتلا ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ صدیقی صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ تو میرے شاگرد کے ماموں بتانے لگے کہ صدیقی صاحب جس اسکول میں پرنسپل تھے وہاں میں نے 10-12 سال ملازمت کی ہے، اور اس طرح ان سے میرا تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ تب میں نے ان صاحب سے درخواست کی کہ براہ کرم غیر جانبداری اور دیانت کے ساتھ بتائیے کہ صدیقی صاحب نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی اور ان کی بیگم کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اس پر وہ صاحب برجستہ کہنے لگے، انہوں نے خدمت کیا کرنی تھی، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے حیرت کے ملے جلے احساس سے چونک کر کہا۔ حیرت اس بات پر کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بظاہر دیندار بیٹے کو والدین کی قبروں کا بھی نہیں پتہ، اور تھوڑا سا مجھے اس بات پر اطمینان ہوا کہ میرے نقطہ نظر کو ایک ٹھوس دلیل ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ صاحب فرمانے لگے، جناب صدیقی صاحب اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والدین گاؤں میں رہتے تھے اور اوسط درجے کا خاندانی پس منظر رکھتے تھے۔ انہوں نے صدیقی صاحب کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور جب انہیں سرکاری نوکری مل گئی تو لاہور کے ایک امیر خاندان نے انہیں اچک لیا۔ لڑکی کا بھائی فوج میں تھا اور دوسرا ریلوے میں بڑا افسر تھا۔ صدیقی صاحب کی آنکھیں چندیا گئیں۔ انہوں نے شادی کے بعد والدین اور اپنے خاندان والوں سے ناطا مکمل طور پر توڑ لیا، اور سنگ دلی بلکہ صفاقی کے اس مظاہرے میں صدیقی صاحب کی بیگم نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس نے صاف اعلان کر دیا کہ اپنے والدین سے ملنا ہے اور خاندان سے کوئی تعلق استوار رکھنا ہے تو میں طلاق لے لوں گی، اور صدیقی صاحب اس کی دھمکی کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ وہ بیوی کے بندہ بے دام غلام بن گئے اور انہوں نے پلٹ کر والدین سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا۔ تب خاندان میں اور گاؤں میں لوگ صدیقی صاحب سے اس قدر بدظن اور متنفر ہو گئے کہ جب ان کے والدین یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تو کسی نے انہیں اطلاع تک دینا گوارا نہ کیا، اور انہیں ماں باپ کے جنازوں میں شامل ہونے کی توفیق ہی حاصل نہ ہوئی۔ وہ صاحب اس انکشاف سے واقعات کی ساری کڑیاں ملاتے گئے، اور میری سمجھ میں آ گیا کہ صدیقی صاحب کو اللہ نے ایک ہی بیٹا کیوں عطا کیا، اور وہ بھی والدین کو تنہا چھوڑ کر امریکہ کیوں چلا گیا، اور گزشتہ کئی سالوں سے اس نے پلٹ کر ان کی خبر گیری کیوں نہ کی۔ پھر 8-10 برسوں سے بیگم صدیقی جسمانی اور ذہنی اعتبار سے شدید ترین عذاب میں کیوں مبتلا ہیں، اور صدیقی صاحب اس بڑھاپے میں بدترین حالات سے کیوں دوچار ہیں، اور زندگی ان کے لیے کیوں سراپا اذیت بن گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بد دعا فرمائی کہ جو شخص والدین کے بڑھاپے میں خدمت نہیں کرتا وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور بد نصیبی سے صدیقی صاحب پر یہ بیک وقت چسپاں ہو گئیں اور ان کا بھرکس نکال دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام رذائل سے دور رکھے اور ہم سب کے نصیب اچھے کرے۔